امیر اہل سنت یہ صرف ایک ذات کا نام نہیں ہے. ہی از ناٹ اونلی اے پرسنالٹی بٹ این آئیڈیالوجی. یہ ایک نظریے کا نام ہے. اور یاد رکھیے جو نظریہ ہوتا ہے نا، آئیڈیالوجی، یہ کسی ایک خاص گروپ کا محتاج نہیں ہوتا. یہ تو نسلوں میں اتر جاتا ہے، پینیٹریٹ کر جاتا ہے. خوف خدا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت اہل بیت، صحابہ کی عزت، اولیاء کا ادب، یہ اہم ترین چیزیں سکھا رہے ہیں امیر اہل سنت ینگ جنریشن کو یہ 2022 میں. سو امیر اہل سنت از اے نیم آف ہوپ. امیر اہل سنت ایک امید ہیں. آپ کا دل بھی بڑا ہے، سوچ بھی بڑی ہے، اور مقاصد بھی بہت عظیم الشان ہے. اور یہ جو دعوت اسلامی کو اتنے کم عرصے میں اتنی کامیابی ملی، وجہ بتاؤں؟ امیر اہل سنت نے کامیابی کے حصول کے لیے کبھی بھی شریعت کے اصول نہیں توڑے. جہاں شریعت نے سٹاپ کیا، امیر اہل سنت نے فل سٹاپ لگا دیا. یہی تو وجہ ہے کہ جب سے دعوت اسلامی بنی ہے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹی، بلکہ مسلسل آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. کنٹینیوس ڈیولپمنٹ اینڈ پروگرس. کہتے ہیں بی دا چینج یو وش ٹو سی ان دا ورلڈ. جو تبدیلی آپ لوگوں میں دیکھنا چاہتے ہیں نا، سب سے پہلے اپنی ذات میں لے کر آئیں. آپ نوٹ کریں امیر علیہ سنت جب گفتگو فرماتے ہیں، یوں ہاتھوں کو جنبش دیتے ہیں، نظر فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی انرجی نکل رہی ہے ان میں سے اور وہ ہم میں داخل ہو رہی ہے. یہ انرجی چارج کرتی ہے لوگوں کو، جس طرح موبائل کی بیٹری چارج ہوتی ہے نا. اچھا، اگر کسی کی بیٹری 30-40% ہے، اس کو 100 تک لانا یہ آسان ہے. امیر علیہ سنت نے تو ڈیڈ بیٹری والوں کو بھی چارج کر دیا. جس طرح ڈیم ہوتا ہے نا، بجلی بہت ہوتی ہے اس میں، اور وہاں سے نکل کر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، کریانہ سٹور میں، گھروں تک جا رہی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے نیک بندے پاور سٹیشن ہوتے ہیں، اور ان کی برکتیں، ان کا فیضان دنیا بھر میں پھیلتا ہے. تو جو چینج امیر علیہ سنت دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اپنی ذات میں اس کو امپلیمنٹ کیا. اور آپ لائف سٹائل دیکھیے امیر علیہ سنت کا، واضح طور پہ ایسے لگتا ہے کہ آپ کو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کوئی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوا ہوگا، آپ نے فوراً اس کو اپنی ذات پہ لاگو کر لیا ہوگا اور اپنی عادت بنا لی. عادت ذات کا جزو لا ينفق، انسیپریبل پارٹ ہوتا ہے، ذات کا حصہ بن جاتی ہے. یہ نہیں کبھی کبھی فلاں سے سن لیا تو کر لیا، دل چاہا تو کر لیا. نو، ہیبٹ. دیکھیے، اچھا جاننا اور اچھا کرنا، اس میں ایک سفر ہوتا ہے جو اکثر اوقات طے نہیں ہو پاتا. ٹو نو اینڈ ٹو ڈو. لیکن امیر علیہ سنت کی ذات کا فیضان یہ ہے کہ آپ نے دعوت اسلامی کا ماحول ایسا بنایا کہ یہ اچھا جاننا اور اچھا کرنا میں جو سفر ہے یہ ذرا جلدی طے ہو جاتا ہے. تو بس جی، یہ تو اللہ پاک کا خاص کرم ہے نا. اور دیکھیے، جہاں کرم ہوتا ہے نا، وہاں پر اڑی نہیں کرنی چاہیے، تنگ نہیں کرنا چاہیے. ادھر تو کرم کی مشین چل رہی ہے، اگر آپ ہاتھ دیں گے ہاتھ اڑ جائے گا، ادھر تو رتبے بلندی ہوتے چلے جائیں گے. اور یہ جن پر کرم ہوتا ہے نا، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ان کا فیضان جاری ہوتا ہے، اور ان کی طرف سے لوگوں کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں. اور امیر اہل سنت کی ذات کا فیضان تو اس نوجوان سے پوچھئے نا جو بدعقیدگی کے جنگل میں اور فتنوں کی تاریک رات میں پھنسا ہوا تھا. ماں باپ پر، محلے پر بوجھ تھا. امیر علیہ سنت نے اس کو بلایا اور کہا وہ دیکھو سامنے، وہ سامنے مدینہ شریف ہے، اور جو رستہ مدینہ شریف کو جا رہا ہے یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. لاکھوں لاکھ لوگوں کا قافلہ وہ چل پڑا، ہر طرف مدینہ مدینہ ہو گئی. اور وہ جو بدتمیز تھا ماں کے پاؤں چومنے والا بن گیا، وہ آوارہ تھا. دعوت اسلامی کا دینی ماحول ملا، ایسا انقلاب آیا کہ وہ امامت کے مسلح پر آ گیا. آج زمانے میں کسی بندے کی پرفارمنس اور کارکردگی کو ناپنا ہو تو پوچھتے ہیں بھئی اس نے کہا کیا تھا اور کیا کیا ہے. what he promised and what he delivered. وعدے ارادے کیا تھے اور کر کے کیا دکھایا. کیونکہ اگر صرف باتیں ہوں گی تو باتوں میں تو جھوٹ بھی آ جاتا ہے، شیخی بھی آ جاتی ہے، بڑے بڑے دعوے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن نتیجہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سب کو نظر آتا ہے. دیکھو امیر علیہ سنت نے 1981 میں دعوت اسلامی بنائی، اور آج دعوت اسلامی کو بنے 40 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. رزلٹ سب کے سامنے ہے کہ قرآن و سنت کی عالمگیر دینی تحریک دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں قرآن و سنت کے اس عظیم پیغام کی دھومیں مچا دی ہیں. گزرے وقتوں کے اولیاء اور بزرگان دین کا تذکرہ، حالات و واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور یقیناً انہی میں ایک بہت بڑے نام کا اضافہ ہوا ہے. حضرت علامہ مولانا ابو بلال الیاس ستار صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ. یقین کیجئے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے ان کا زمانہ پایا ہے. لانگ لیو دعوت اسلامی، لانگ لیو امیر اہل سنت.